السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل یا رسول اللہ من ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ہر قسم کی تعریف، تمہید، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم، محتشم، مکرم دوستو، بزرگوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ کل ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ سرکار کی آمد کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس میں سرکار کی آمد ہوئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پیارے پیغمبر کی ولادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو اسی حوالہ سے آج چند گزارشات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، پیارے پیغمبر کی آمد ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونا اور پیارے پیغمبر کا ہمارا نبی بن جانا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دنیا والو میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ اے اللہ تو نے کیا احسان کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے جو اپنا محبوب پیغمبر آپ کو دے دیا ہے، اپنا محبوب نبی آپ کا پیغمبر بنا دیا ہے، آپ کا نبی بنا دیا، آپ کو اس کی امت بنا دیا ہے، یہ میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں فی شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، دنیا والو میں نے آپ پر اتنے احسان کیے، اتنی آپ کو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں، پوری دنیا کائنات کے جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا لیا جائے، جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لیا جائے، اور پوری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ساری مل بیٹھ جائیں اور میرے احسانات کو لکھنا شروع کر دیں، شمار کرنا شروع کر دیں، میری نعمتوں کو لکھنا اور شمار کرنا شروع کر دیں، کائنات کے سارے درخت ختم ہو جائیں گے، کائنات میں جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے احسانات کو آپ شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے ابن آدم میرا یہ بھی احسان لے لے، میرا یہ بھی احسان لے، میرا یہ بھی احسان لے، اب مجھے بتا تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ پیارے پیغمبر کی باری آئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، تو پھر فرمایا ہے اے ابن آدم اگر تو تصور کرے تو یہ میں نے تجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ابن آدم، اے دنیا والو، اے امت محمدیہ، میں نے جو تجھ کو اپنا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں، یہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اب یہ احسان کہا کیوں؟ وجہ کیا تھی احسان کہنے کی؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دنیا گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ایسے ایسے گناہ ان کے اندر پائے جاتے تھے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ چوری، زنا، ڈکیتی، یہ تو گناہ بالکل معمولی ہیں، یہ تو ان کے ہاں کوئی گناہ تصور نہیں ہوتا تھا۔ بندہ سن لے تو آج کل کے جاہل سے جاہل بندہ بھی وہ گناہ نہیں کر سکتا جو وہ گناہ کرتے تھے، جس طرح کی ان کے اندر جہالتیں تھیں۔ ان میں ایک جہالت یہ تھی کہ جب باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا جو ہوتا تھا وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ جب عورت کے خاص ایام شروع ہو جاتے وہ لوگ عورتوں کو اپنے گھروں سے نکال دیتے تھے کہ یہ لو اپنے چند برتن، یہ لو اپنے کھانے کا سامان، گھروں سے نکل جاؤ، جب آپ کے یہ چند ایام ختم ہو جائیں گے تب آپ واپس آ جانا۔ اور جو لوگ ان کو گھروں میں رکھتے تھے نہ ان کے ساتھ بات کرتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کا پیتے تھے، ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جب تک عورت کے خاص ایام ختم نہیں ہوتے تھے۔
امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کس طرح کی جہالتیں ان میں پائی جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ جب عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا, 1 سال تک اس کو کمرے میں بند رکھا جاتا, 1 سال کے بعد اس کو کمرے سے نکالا جاتا, ادھر ہی کمرے میں اس کو کھانا دیا جاتا, پینا دیا جاتا, ہر چیز کمرے میں دی جاتی. جب سال کے بعد اس کو نکالا جاتا, آدھی ویسے پاگل ہو چکی ہوتی تھی, باہر نکال کر کے ایک اونٹ پہ بٹھا کر کے اس کو بازاروں کا چکر لگوایا جاتا, اس کے ہاتھ میں ایک مینگنی پکڑائی جاتی, وہ عورت جس کو بھی مارتی اس کے ساتھ اس بندے کا نکاح کر دیا جاتا, جس کو وہ مارتی اس بندے کا اس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا. اور جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی, قرآن بڑا پیارا نقشہ کھینچتا ہے, یتوارا من القوم, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ اپنا چہرہ لوگوں سے چھپاتا پھرتا. یار میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی, میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا, لوگ مجھے تانے دیں گے تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. یتوارا من القوم, لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا. آخر اس کا نتیجہ کیا نکلتا, ام یدسہ فی التراب, اس کلی جیسی بیٹی کو زندہ درگور زمین کے نیچے دفن کر دیتا. اس طرح کی جہالتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, سرکار تشریف لائے, پیارے پیغمبر اس دنیا میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ساری جہالتوں کو ختم کر دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, دنیا والو جو میں نے آپ کا محبوب آپ کو عطا کیا, یہ میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ صرف پہلے کی بات ہی نہیں, آپ اب کی بات بھی دیکھ لیں, آج بھی ہم پر بہت بڑا احسان ہے. رسول اللہ ہم پر 50 نمازیں فرض تھیں, پیارے پیغمبر کی وجہ سے ہم پر 5 نمازیں فرض ہوئی, اور اللہ نے ہم پر یہ انعام کیا, اے امت محمدیہ کے لوگوں, میں اس محبوب کی وجہ سے آپ پر یہ انعام کرتا ہوں, آپ 5 نمازیں پڑھیں گے اللہ آپ کو 50 کا اجر عطا کرے گا. آج آپ دیکھیں پہلی قوموں کو آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں, ایک گناہ ہوتا تھا ان کے اندر, اللہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتا تھا. آپ قوم شعیب کا ذرا تذکرہ پڑھیں, صرف ناپ تول کی کمی کرتے تھے. کرتا ہوں, بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ, کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ, انت احب الی من کل شیء الا بنفسی, دوسری جگہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, دنیا کائنات کے لوگوں, اس دنیا میں جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے, جو بندہ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں, ان سے پیار اور محبت کرتا ہوں, پوری کائنات سے بڑھ کر میرے نزدیک اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک طرف پیارے پیغمبر کی بات آ جائے, دوسری طرف گھر والے آ جائیں, ایک طرف پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے, دوسری طرف میرے بچے آ جائیں, ایک طرف پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے, ایک طرف میرا کاروبار آ جائے, ایک طرف پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے, ایک طرف مجھے اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو, تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے, احترام اور پیار کرتا ہے, یا صرف وہ صرف حلق سے اونچے اوپر ہی باتیں کرتا ہے, حلق سے نیچے اس کے بات نہیں اتری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے ساتھ بازار میں جا رہے ہیں, چلتے چلتے حضرت عمر کے دل میں بات آئی, فرمایا اے اللہ کے رسول, انت احب الی من کل شیء الا بنفسی, اللہ کے رسول میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے, ایک طرف آپ کا فرمان آ جائے, دوسری طرف میری پوری کائنات آ جائے, خاندان بھی اس طرف ہیں, گھر والے بھی اس طرف ہیں, بیوی بچے بھی اس طرف ہیں, میرا کاروبار بھی اس طرف ہے, ہر چیز اس طرف ہے, لیکن اے اللہ کے رسول میں آپ کے فرمان کو چنوں گا, آپ کے فرمان کو ترجیح دوں گا. لیکن اللہ کے رسول میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے, الا بنفسی, اللہ کے رسول آپ کا فرمان ادھر آ جائے لیکن ادھر میری جان آ جائے,
لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان کو زیادہ ترجیح دوں گا، آپ کا فرمان کو میں زیادہ ترجیح نہیں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو جواب ملا ہے آپ دیکھیں ان کی محبت اور پیار اور پیارے پیغمبر کا جواب، فرمایا اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، حتیٰ کہ اس کی جان بھی جانے والی ہو، لیکن میرا فرمان آ جائے، میری حدیث آ جائے، میری بات آ جائے، اس بات کو زیادہ ترجیح دینے والا ہو۔ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، حضرت عمر کو فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کون ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کر کے، اے عمر، سارے لوگوں کو فرمایا ہم نے جنگ لڑنی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑا تھوڑا مال جمع کرواؤ، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے جمع کرواؤ۔ حضرت عمر گھر گئے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ گھر کا آدھا مال حضرت عمر گھر کا آدھا مال پیارے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ ان کو فرما رہے ہیں اے عمر تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ہم تو پیارے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتے، 10 منٹ کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ایک طرف پیارے پیغمبر کا فرمان یہ ہے کہ اپنا کاروبار سچا سچا کرو، اس میں جھوٹ نہ بولو، صلاتم بالحلف الکاذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے کاروبار میں جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر۔ ایک طرف پیارے پیغمبر کا فرمان بھی ہمیں نظر آتا ہے اور دوسری طرف ہمیں اپنی دکانداری نظر آتی ہے، تو ہم خود فیصلہ کریں ہم کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا کاروبار آتا ہے، دوسری طرف اذان اللہ اکبر آتی ہے، تو ہم کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ یقین جانے صحابہ کرام نے پوری زندگی میں اتنے دعوے نہیں کیے ہوں گے، اتنے نعرے نہیں لگائے ہوں گے جتنے ہم صرف اور صرف ایک دن میں محبت میں نعرے لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں آج ہماری محبت دیکھ لیں کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے اے میرے صحابہ مسجد کے لیے ضرورت ہے، جنگ کے لیے جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، سارے کا سارا مال گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارے کا سارا مال پیارے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، باقی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے تھے، ان کی بات کو نہیں مانتے، ذات کو وہ بھی مانتے تھے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مانتے ٹھہراتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے، صرف اور صرف ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی، ان کے دل میں یہ بات تھی اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ان کا جو ایک سرکل ہے، ان کا دائرہ ہے، ان کی جو شریعت ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا پڑے گی۔ صرف اور صرف اس وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے۔ ابو جہل جو ہے اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے میرے نبی یہ چلتے پھرتے یہ اتنے بڑے بڑے جبے اور کبے والے یہ مردے ہیں، آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اور دوسری جگہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لاش پڑی ہوئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، خون نکل چکا ہے، جان نکل چکی ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان دے چکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا، یہ اے اللہ کے رسول یہ مردہ نہیں یہ زندہ ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو ذات کے ساتھ بات کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ یہ مر کر بھی زندہ ہیں، شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں چلتے پھرتے ہیں، جبے کبے والے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا ذرا محاسبہ کریں، کون بندہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنی یا نہیں پڑھنی؟
کس کو نہیں پتا کاروبار کس طرح کرنا ہے، پیارے پیغمبر کی شریعت کس طرح ہے، ہمیں کہا کس طرح گیا ہے، ہم نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے، ہم اوپر اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں، حلق سے نیچے ہمارا دعویٰ نہیں اترتا۔ سرکار کی آمد مرحبا کہنا بہت آسان ہے، باہر نکل کر کے یہ بات کہہ دینا کہ میں پیارے پیغمبر سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ باہر نکل کر کے چند جھنڈیاں لگا دینا یہ بہت آسان ہے۔ ایک دوسرے بندے سے بات کر دینا، ہاں یار میں پیارے پیغمبر سے بڑا محبت، احترام، پیار، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ذرا باتیں آسان ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں آنا، پیارے پیغمبر کی بات ماننا، جس طرح کہ ایک باپ ایک بچہ ہے اپنے والد کو کہتا ہے میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن والد کہتا ہے مجھے ٹھنڈا پانی پینا ہے، وہ جاؤ دوسری گلی میں جا کر کے وہاں ٹھنڈا پانی لے کر کے آؤ، گرمی ہے، شدت ہے، لیکن وہاں یہ بیٹا کہتا ہے ابا جی محبت آپ سے بڑی ہے، لیکن باہر جانا ہے، گرمی ہے، وہاں جا کر کے پانی لانا بڑا مشکل ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کہہ دینا ہاں یہ پیار ہے، محبت ٹھیک ہے، لیکن ان کا حکم ماننا، ان کی بات ماننا یہ کافی مشکل ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، اے امت کے لوگوں میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، کل امتی یدخلون الجنہ، ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن کون نہیں جائے گا، الا من ابا، جس بندے نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، قیلا یا رسول اللہ من ابا، کون بندہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا، کون بدبخت آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا، اتنی بڑی جنت، اتنی خوبصورت جنت، آج ہم اتنی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، جنت میں جانے سے کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، نعم، جی ہاں انکار کر سکتا ہے۔ قال من اطاعنی داخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، جس بندے نے میری بات مانی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں کہا جس بندے نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا، جس بندے نے کہا میں پیارے پیغمبر سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار اور الفت ہے، یہ نہیں کہا، کہا من اطاعنی، جس بندے نے میری بات مانی، جو میں نے کہا وہ اس نے مانا، میرا حکم آ گیا، اس نے سر خم جھکا دیا، اپنا سر جھکا دیا، نقصان بھی ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اس بندے نے سر جھکا دیا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے پیارے پیغمبر کی بات مانی، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، من عصانی فقد نار، اور جس بندے نے خالی دعوے کیے، جس بندے نے صرف باتوں تک بات محدود رکھی، اپنے حلق سے بات نہ اتاری، من عصانی، اس بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں پیارے پیغمبر سے محبت نہیں کرتا، یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے اطاعت نہیں کی، دعویٰ کیا اطاعت نہیں کی، اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے، فقد نار، تو بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ دعوے کرنا آسان ہے، ہم دعووں کو ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹا کے اپنی عملی زندگی میں پیارے پیغمبر کی سیرت کو لے کر کے آئیں۔ ایک بندہ پیارے پیغمبر سے محبت کرتا ہے اور دعویٰ نہیں کرتا تو یقیناً اس کی سچی محبت ہے، اس کی نہیں۔ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے اور پیارے پیغمبر سے محبت نہیں کرتا، ان کی بات نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں کرتا، جو بھی انہوں نے احکام صادر کیے ہم پر وہ نہیں کرتا، تو وہ بندہ صرف اور صرف سادے دعوے کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانتا اور ان سے محبت اور الفت نہیں رکھتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت، الفت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔